بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے حسد۔ حسد کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور عام زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، آیت نمبر غالباً یہ 51 ہے، سورہ نساء۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں؟ وہ حسد کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ پاک نے جو اپنی طرف سے اپنے پاس سے فضل عطا کیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق راوی ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان تمنا کرتا ہے کہ کسی دوسرے بھائی کو، جس کو اللہ پاک نے دولت کی نعمت دی، علم کی نعمت دی، کوئی بھی دنیاوی نعمت دی یا اخروی نعمت دی، اور انسان یہ دل کے اندر کرتا ہے، ایک نفرت اور نیگیٹیوٹی، ایک منفی خیال آتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ زوال ہو جائے، نعمت اس سے چلی جائے، زوال ہو جائے، مل جائے، مجھے مل جائے، یعنی اس کو کیوں ملی ہے؟ اللہ پاک نے جو کسی کو علم، حلم، طاقت، دولت، پیسہ، فراوانی، مکان، کچھ بھی ہے، دنیاوی علم و فضل نعمت ہو یا اخروی ہو، اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ دنیا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو عطا ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کو بنا محنت ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو انسان اپنے دل میں جس بندے کو کوئی بھی دنیاوی نعمت ملی، اپنے دل میں ایک کریر، ایک منفی سوچ ڈال لیتا ہے، پال لیتا ہے، خواہ مخواہ اس بندے کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے کہ یہ نعمت، یہ دولت چھن جائے، یہ عالی شان مکان چھن جائے، اس کے پاس کیا ہے، اور بندہ خیال اور تخیل اور نظریے کے اندر ہی ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ حسد شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلا حسد جو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد یہودیوں نے اور دوسرے مذاہب نے، بالخصوص یہودیوں نے سرکار کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرف سورہ نساء آیت نمبر 51 میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت دی، رسالت دی، اور بے شمار ہزاروں نبی آپ کے آل میں سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے سلسلہ چلتے ہوئے اگر نبی کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنایا، محبوب رسول بنایا، تو یہودی حسد کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی طرح سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، جو کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حسد کرنا یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، ایسی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو زوال نعمت دوسرے بندے سے کرنا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بندہ نجات نہیں پائے گا جس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی، ان میں ایک حسد ہے، کہ حسدی بندہ خواہ مخواہ ایک اللہ والے کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ، ایک ویسے دنیاوی نعمتوں کے رکھنے والے کے ساتھ انسان اپنے دل میں نفرت پا لیتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اس بندے کی غلطی نہیں ہوتی، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، محض لوگ اس کی عزت کو اس لیے اچھالتے ہیں، اس کے پیچھے دوسرے لفظوں میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک نے دولت کیوں دی، عزت کیوں دی، شہرت کیوں دی، علم کیوں دیا، اس کو پیسہ کیوں دیا، یا کوئی بھی نعمت، فضل کیوں دیا، تقوی کیوں دیا، طہارت کیوں دی، اور انسان بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں، اور انسان حسد شروع کر دیتا ہے۔ اور حسد یہ بیماری بھی ہے، یہ مینٹل کیس ہے، بیماری بھی ہے۔ انسان جب پالتا ہے، انسان اپنے دل کے اندر تو کوڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور ویسے ہی خون جلاتا رہتا ہے، اور اسی سے انسان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آگے جا کر یہی پریشانی ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ اور روحانی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، یہ حسد کہ یہ زوال نعمت ہو، یہ دوسرے بھائی سے، کسی اور سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ نعمت ضائع ہو جائے، اس طرح کی نیگیٹیوٹی اور منفی تھاٹس انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ انسان 3 چیزوں سے نجات نہیں پائے گا جس کے دل میں 3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک حسد ہے، حسد، اور دوسری بدگمانی، رانگ پرسپشن، ویسے بدگمانی، خیال کے اندر ہی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جانا، ویسے ہی بری سوچ کسی کے بارے میں رکھنا، اگلے بندے کو پتہ ہی نہ ہو، ویسے ہی کسی نے سننے سے نئی بات کر دی اور مخالفت شروع کر دی، بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ سورہ حجرات میں اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز فعل بد،
یعنی شر والا، نقصان والا، فعل بد، گناہ والا فعل نکالا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ اور چیزیں جو بیان فرمائی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس کی میں ڈائریکٹ اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور یہ کتاب تنبیہۃ الغافلین، فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ نمبر 217 جو اردو کا جو ورژن ہے اس کے اوپر فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 قسم کے لوگ 6 باتوں کے سبب حساب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 قسم کے لوگ کون سے ہیں اور وہ 6 باتیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا میرے بعد کے عمراء اپنے ظلم کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ جو لوگ عمراء سے مراد وہ لوگ جو سوسائٹی میں جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ صدر بھی ہو سکتا ہے، وہ ضلع کا امیر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا امیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی سوسائٹی میں جس کے پاس پاور اور طاقت ہے، طاقت اور پاور کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ بے شک وہ حج کرے، وہ عمرے کرے، حرام کی کمائی سے جو مرضی کرے، لوگ جو مرضی کے، فرمایا وہ ظلم کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسری بات فرمایا عرب تعصب کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، وہ تعصب کرتے ہیں، عرب اجمیوں کو گونگا سمجھتے ہیں۔ آج بھی اگر دیکھ لیں سعودی عرب میں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، وہاں پر جتنے بھی انڈین، پاکستانی، سری لنکن جو لوگ خارجی جاتے ہیں ان کے ساتھ کتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کتنا وہ، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو عموم ان کی پولیس بھی اور لوگ بھی عربی بندے کو وہ ترجیح دیتے ہیں، تنخواہ نہیں دیتے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور کتنا بڑا بڑا غلاموں کی طرح رکھتے ہیں، اور بے شمار۔ تو عرب تعصب کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ آگے فرمایا دہقان یعنی کسان جن کے پاس کھیتی باڑی ہے اور غلہ، اناج، نعمتیں، فضل اللہ کا، جو موجودہ دور میں ہم کہہ سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اگر پیسے والے حضرات، نعمت والے حضرات جن کو اللہ پاک نے دنیا میں دیا ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، فرمایا وہ تکبر، ہم بڑے ہیں، ان کا نفس ان کو بڑا سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے برابر کوئی ہے، ہمارے کوٹھی، ہمارا بنگلہ، ہمارا پیسہ، یہ تو غریب ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ تکبر اور غرور سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، اور وہ بڑا عالم تھا۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم تکبر اور غرور کی وجہ سے دہقان یعنی امیر لوگ، مال و دولت والے لوگ، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ چوتھی بات فرمایا تاجر خیانت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، قسمیں اٹھا کر جعلی چیزیں، فیک چیزیں دیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، جعلی چیزیں، فیک چیزیں، قسمیں اٹھا کر بیچتے ہیں۔ فرمایا ایسے تاجر جو خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، لوٹتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو، غریبوں کو جھوٹ بول کر، فرمایا وہ بھی دوزخی ہیں۔ آگے فرمایا ایسے لوگ جو جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، علم سے دور رہتے ہیں، جہالت کی وجہ سے برائیوں کا شکار ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا 5ویں وہ لوگ، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور 6 فرمایا علماء سے مراد مولوی، مذہبی طبقہ۔ عالم وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس علم نافع ہو، اور عالم سچا، علم نافع، نفع دینے والا علم، اس پر عمل بھی کرتا ہے، وہ تو ولی اللہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا تو فرشتے بھی ایسے بندے پر رشک کرتے ہیں۔ ایسے مولوی حضرات اور مذہبی طبقہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی وجہ سے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ حسد، خیانت کرنا، جھوٹ، ملاوٹ، تکبر کرنا اور تعصب کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، ظلم و زیادتی کرنا، ظلم، پھر گنواتا ہوں میں، ظلم، تعصب، خیانت، حسد کرنا، جہالت پن، علم سے دوری، اور مذہبی طبقے کا ایک دوسرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسد کرنا، کہ سرکار نے فرمایا یہ 6 طبقے قیامت کے دن ان 6 قسم کی چیزوں کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہ زندگی عارضی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں فتنے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے راستے کو روکتے ہیں اور راستوں کے اندر کانٹے بچاتے ہیں، زمین پر جھگڑے ہوتے ہیں، جان لے لی جاتی ہے، انسان دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، بے شمار یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ ساتھ حاجی صاحب بھی لکھا ہوتا ہے، مدینہ سٹور، مکہ سٹور بھی لکھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بھی لکھا ہوتا ہے، حرام کے کاروبار اور کوٹھی پر ہاذا من فضل ربی بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن مکہ مدینہ سٹور کا نام ہوتا ہے، ساری چیزیں اندر جعلی ہوتی ہیں، جھوٹ بول کر، قسمیں اٹھا کر لوگوں کے ساتھ بددیانتی
اور بہت زیادہ قیمتیں بڑھا چڑھا کر ذخیرہ اندوزی بھی کی جاتی ہے۔ ہر سال حاجی صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب حج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے بھی ہیں۔ پیر صاحب، جعلی پیر صاحب، اچھے پیروں کو سلوٹ، وہ ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے لیکن اپنی جعلی چف چف سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اسلام سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ علم پاس ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کو علم سے دور کرتے ہیں، بس ایک چف چف کی بیڑا پار ہو گیا۔ نہ نماز کی دعوت، نہ قرآن کی دعوت، نہ خود قرآن پاک، نہ اسلام، نہ دین، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک جعلی معاشرہ، جعلی یہ ساری چیزیں اگر ہم صحیح اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو باتوں کو ہم پڑھیں، ہم دل کو دیکھیں، ہمارے اندر دل دوسرے لوگوں کے بارے میں حسد ہے یا بہتری ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کے اوپر علم، فضل، تقوی، طہارت دنیا میں دیکھیں کہ اللہ اس کو دیا ہے، باری تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر، اس کو کہتے ہیں رشک، باری تعالیٰ اس کو دیا، اس کو نعمتوں میں اضافہ کر، ہمیں بھی عطا کر۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اسلام یہ ہے، جو باتیں میں نے آپ کو عرض کی، قرآن اور سنت کو اگر آپ پڑھیں، صحیح اسلام یہ ہے ہمارا دل صاف ہو، ہم حسد سے پاک ہوں، تعصب سے پاک ہوں، غرور و تکبر سے پاک ہوں، انسان کو انسان سمجھیں، محبت، امن اور سلامتی پھیلائیں، ہر دوسرے کی خیر خواہی چاہیں۔ حدیث پاک کے اوپر میں ختم کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ تم اگر اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ اللہ پاک نے یہ اصول بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر عطا فرمائے۔ اسلام کا جو صحیح اسلام ہے، جو کتابوں میں ہے، اور صحیح مسلمان جو قبرستانوں میں ہے، ان مسلمانوں کا راستہ عطا فرمائے اور صحیح اسلام کی سوچ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔